رسوله الکریم اما بعد۔ اسلام دین فطرت ہے، اس وجہ سے اسلام کی تعلیمات اس کا تعلق خوشی سے ہو یا غمی سے مکمل ضابطۂ حیات اپنے اندر رکھتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فضول خرچی کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے اور ان کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ اس لیے شادی کے موقع پر جو فضول خرچی کی جاتی ہے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً، بے شک سب سے بڑا نکاح برکت کے اعتبار سے کون سا ہے؟ وہ نکاح جو سب سے بڑا ہو، یعنی برکت کے اعتبار سے جس میں برکت سب سے بڑی ہو، وہ کون سا ہے؟ فرمایا ایسرہ مؤونۃ، جس میں ٹینشن کم ہو، جس میں خرچہ کم ہو، جس میں پریشانی کم ہو۔ لہذا اپنے نکاحوں کو آسان بنانا اور اپنی شادیوں کی تقریبات کو فضول خرچی سے بچانا یہ خاندان کے سربراہان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں جس طرح مہنگائی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ فضول خرچی اور دکھلاوا، ریاکاری اس وجہ سے اتنی بڑھتی جا رہی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہم اگر کسی کو ولیمہ پہ بھی کھانا کھلا رہے ہیں تو قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ کھانا کھلانے والے مسلمانوں کو چاہیے، ان کا پوائنٹ آف ویو یوں ہونا چاہیے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم تمہیں کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں جزاک اللہ کہو، نہ ہم تھینک یو کی طلب رکھتے ہیں کہ آپ تھینک یو کہو، شکریہ کہو، نہیں، ہم اگر کھانا کھلا رہے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو شادی کے موقع پر جو ولیمہ کیا جاتا ہے اس میں اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا جانا، اپنی استطاعت کو دیکھ کر کھانا کھلانا، غریب امیر سب کو کھانا کھلانا، یہ اسلام کی آفاقی تعلیمات میں سے ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الطعام، بے شک سب سے برا کھانا کون سا ہے؟ فرمایا ان شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ کون سا ولیمہ؟ دعی الیہ الاغنیاء، جس میں مالداروں کو دعوت دی جائے کہ مالدار لوگ تو آ جائیں، ویترک الفقراء، فقیر لوگوں کو، غریب لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ کی جائے۔ ایسا کھانا، ولیمے کا کھانا سب سے برا کھانا ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں جو ریاکاری ہو رہی ہے، دکھلاوا ہو رہا ہے، ہماری بلے بلے ہو جائے، ہمارا معاشرے میں نام پیدا ہو جائے، پتہ چلے کہ فلاں کی شادی ہوئی تھی، اس نے اتنے خرچے کیے تھے، تو یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے۔ آپ کے پاس جتنی وسعت ہے آپ اتنا خرچہ کریں۔ فیروز اللغات میرے پاس موجود ہے، اس میں ایک محاورہ ہے جو بہت لغت کی بڑی کتاب ہے اردو کی، بنیے کی کمائی شادی اور مکان نے کھائی۔ ہندو جو کماتا ہے وہ شادی پہ لگاتا ہے، عید پیچھے ٹر، یعنی آپ جتنا کمایا 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 کمایا، کمانے کے بعد ایک شادی کی اور سارا سرمایہ آپ نے ضائع کر دیا۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ چلو شریعت کی بات تو بھی ماننی چاہیے، لیکن عقل کے بھی خلاف ہے کہ ایک آدمی کی منتھلی انکم جو ماہانہ آمدنی ہے، فرض کریں وہ 60,000 روپیہ ہے، لیکن وہ شادی پہ اگر 10 لاکھ لگا رہا ہے تو یہ کون سی عقل مندی ہے کہ وہ 10 لاکھ پھر کیسے پورے کرے گا؟ اپنی زمینیں بیچے گا، اگر زمین نہیں ہے تو پھر اس صورت میں بعض اوقات قرضہ اٹھانا پڑتا ہے، اور بعض اوقات بعض مسلمان شادی میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ سے، اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتے ہوئے بینک سے سود اٹھاتے ہیں، سود پہ پیسے لیے شادی کی، تو ایسے حالات میں کہاں برکت رہے گی؟ یہ زندگی کا ایک نیا سفر جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے کرنا تھا، افسوس کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اس سفر کا آغاز کیا۔ اس لیے تمام مسلمان جو بھی مسلمان ہیں
دنیا کے جس کونے میں رہتے ہیں ان تمام سے قرآن و سنت کے حوالے سے جو ایک پیغام ہے مہنگائی کے اس دور میں، اپنے حالات کو دیکھیں، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں۔ 5 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، تو ایک شادی پہ سارا خرچہ کر کے اور ساری دولت اپنی لوگوں میں بانٹ دینا، لوگوں کو کھلا دینا، اور پھر بعض اوقات تو بعض جگہوں پہ یہ سلسلہ بھی ہے کہ ہم نے پیسہ دیا ہے تو اس کے اوپر لکھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ قرض نہیں ہے؟ بالکل قرض ہے۔ کوئی کہتا ہے قرض نہیں ہے تو پھر ریٹرن کرنے میں اتنا دینا کیوں ضروری ہے؟ لیکن یہ قرض سے بھی بڑا ایک گناہ ہے جسے سود کہا جاتا ہے، کیونکہ قرض میں یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے ڈیفینیشن فرمائی سود کی، کل قرض، ہر وہ قرض، جرا نفعن، جو نفع کو کھینچ لائے، فہو ربا، وہی سود ہے۔ اس لیے قرض جو آپ لے رہے ہیں اور آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ ملے گا، 2000 دے کے گئے ہیں تو پرلا بندہ جب آپ کی شادی اٹینڈ کرے گا 2100 دے کر جائے گا، تو اس صورت میں یہ جو اوپر 100 ہے یہی سود ہے۔ اس لیے معاشرے میں اس چیز کے خلاف آواز اٹھانا بہت ضروری ہے۔ کسی گناہ کا معاشرے میں عام ہو جانا اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بہت ساری اللہ کی نافرمانیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، لیکن ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے چلے جائیں۔ لہذا خاندان کے، فیملیز کے جو سربراہان ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے، ان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ اپنے خاندان میں موجود رسومات کو، خرافات کو، دکھلاوے کو، نمود و نمائش کو ختم کریں اور اقبال کے اس پیغام پہ بھی عمل کریں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، تم ہو مسلم جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تمدن اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامک سیویلائزیشن اور اسلامک ٹریڈیشن، اسلامی رواج، اسلامی روایات جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ہم نے سادگی کے ساتھ اپنے نکاح کو، نکاح کی تقریبات کو، شادی کی تقریبات کو آسان بنانا ہے۔ فضول خرچی کرنا اخلاقاً، شرعاً، ہر اعتبار سے ایک بیوقوفی والی بات ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ریاکاری، فضول خرچی اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔